بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، سیرت کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم نے غزوہ بنو المصطلق کا ذکر کیا اور بتایا کہ منافقین کا ایک لشکر بھی اس غزوے میں شامل تھا۔ جبکہ اس غزوے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن کچھ امپورٹنٹ، کچھ اہم واقعات ضرور پیش آئے، جس کی وجہ سے یہ غزوہ بہت مشہور ہو گیا اور اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اب غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر کیا ہوا، ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ ایک چشمہ تھا اور اس چشمے کا نام تھا چشمہ مریسیع۔ مریسیع کا ایک چشمہ تھا جہاں پر غزوہ بنو المصطلق کا علاقہ تھا۔ اس چشمے پر جب اللہ کے نبی کا قبضہ ہوا تو وہاں سے پانی نکالا جا رہا تھا، اور اس پانی نکالنے کے دوران حضرت عمر کا ایک مزدور تھا جس کا نام تھا جہجہ غفاری۔ وہ پانی نکالنے گیا تو اس کا دھکم پیل ہوا ایک اور شخص کے ساتھ جس کا نام تھا سنان بن دور جوہنی۔ جب ان کا آپس میں دھکم پیل ہوا تو آپس میں آوازیں بھی بلند ہوئی اور ان کا جھگڑا ہوا۔ پھر جوہنی نے پکارا، یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو، اور جہجہ نے آواز دی، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کے لوگوں مدد کو پہنچو۔ گویا ان دونوں اشخاص نے اپنے اپنے لوگوں کو بلایا کہ میرے لوگ میری مدد کو آؤ، اور دوسرے شخص نے کہا میرے لوگ میری مدد کو آؤ۔ یعنی یہ دونوں گروہ مسلمان تھے، مہاجرین کا اور انصار کا گروہ، دونوں جو گروہ تھے یہ مسلمان تھے، یہ اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے، لیکن یہ کال، یہ آواز جو تھی یہ اسلام پر مبنی نہیں تھی، یہ قومیت پر مبنی تھی۔ تو جب انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو بلایا، اپنے اپنے لوگوں کو بلایا مدد کے لیے، جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اس کنویں پہ پانی نکالتے ہوئے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو بلایا۔ تو اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر میں موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم لوگوں میں موجود ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ہم سب بھائی ہیں آپس۔ قرآن کی آیات جو ہیں اس بارے میں نازل ہو چکی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوۃ، یعنی مومن آپس میں بھائی ہیں، اور میں جب کہ تمہارے اندر موجود ہوں اور تم یہ جاہلیت کی پکار رہے ہو، یعنی زمانہ جاہلیت میں جو لوگ اپنی قوموں کو، اپنے قبائل کو پکارتے تھے، دوسرے قبیلوں کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تو وہ آپس میں قبائلی جنگیں لڑتے تھے۔ کیا تم وہی چاہتے ہو کہ وہی ہو؟ تو یہ جب واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو پہنچا، اس کو خبر ہوئی، تو وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ ایک منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو اس میں وہ غصے میں بھڑک گیا۔ جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ غصے میں بھڑک گیا اور بولا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ وہ مہاجرین کی بات کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ انصار کا لیڈر ہے۔ انصار جو ہے وہ دو قبائل کا مجموعہ تھے، اوس اور خزرج، تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، انصار کا لیڈر ہوں، اور میں تمہاری ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں، میں تمہاری طرف سے بول رہا ہوں۔ اور یہ کہنے لگ گیا کہ یہ مہاجرین جو مکے کے لوگ ہیں، جو مہاجر ہیں، جو مسلمان ہونے کے بعد، ظلم کا شکار ہونے کے بعد ہمارے ہاں آئے، ہجرت کی، اور اب یہ ہمارے حریف بن رہے ہیں، مد مقابل ہو گئے ہیں، خدا کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں پھاڑ کھائے۔ یعنی اس نے یہ مثال دے دی اپنے لوگوں کے سامنے، جو انصار کے مدینے کے لوگ تھے اس کے پاس، اس کے قریب، کہ اب یہ وہی مثال ہے کہ اپنے کتے کو کھانا کھلاؤ اور وہ تمہیں ہی کاٹے۔ یعنی وہ ایک بڑی غلط مثال، وہ منافق تھا، ایک کافر تھا، اور اس نے یہی مثال دینی تھی ان کو بھڑکانے کے لیے، ان کے جذبات بھڑکانے کے لیے۔ پھر وہ بولا سنو، خدا کی قسم اگر ہم مدینے واپس ہوئے تو ہم میں ایک معزز ترین آدمی، ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا، یعنی مدینے سے نکال دے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔
کہ میں معزز ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول میں معزز ہوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں دوسرے شخص کو مدینے سے نکال دوں گا۔ وہ اللہ کے نبی کی طرف یہ اشارہ کر رہا تھا۔ اور اس میں پھر اس نے کہا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے۔ اپنے لوگوں کی طرف پلٹ کے اس نے دوبارہ کہا تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس وقت مجلس میں انصار کے کچھ لوگ تھے، ان میں حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات سنائی اور ان کے چچا نے رسول اللہ کو اطلاع دی۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اے اللہ کے نبی اس منافق کو قتل کروا دیں، یہ فتنے کی جڑ ہے، یہ ہم لوگوں میں لڑائی ڈلوائے گا، ہمیں آپس میں لڑائے گا، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا، انصار کو مہاجرین سے لڑائے گا اور اوس اور خزرج کو آپس میں لڑائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ عباد بن بشر جو ایک صحابی تھے، انہیں حکم دیجئے کہ وہ اسے قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا پیکر تھے اور حکمت کا پیکر تھے، انہوں نے کہا عمر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہوں، اور یہ موقع اس قسم کے جو ایکشنز ہیں، اس قسم کے جو یعنی یہ قتل کروانا جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اگر قتل کروانا بھی چاہیں اس کو تو اس موقع پر یہ مناسب نہیں، کیونکہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ہم میدان جنگ میں موجود ہیں، ہم نکلے ہوئے ہیں مدینے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ کوچ کا اعلان کیا جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے اور کوچ کا اعلان کیا جائے۔ یعنی حکمت کا پیکر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت کا بھی پیکر تھے، حکمت کا بھی پیکر تھے۔ دونوں طریقے سے یہ جو ہے یہ قدم اٹھانا جو ہے مناسب نہیں تھا، جبکہ حضرت عمر کی رائے تھی کہ اس کو قتل کرا دیا جائے، اس سے جان چھڑائی جائے، یہ فتنہ جو ہے ہمارے اندر موجود ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے لوگ کہیں کہ میں اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا رہا ہوں، اور یہ موقع بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا، اور جب کوچ ہوا تو لوگ چل پڑے، لیکن حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کوچ کی خبر کیوں دے دی اتنی جلدی، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے میرے بارے میں کیا تقریر کی ہے، کوئی الفاظ جو ہے وہ ادا کر رہا تھا۔ تو حضرت اسید بن حدیر نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو آپ اس ذلیل شخص کو باہر کر دیجیے گا، کیونکہ یہی ذلیل ہے اور آپ معزز ہیں، آپ معزز ہیں اور یہی ذلیل ہے، اسی کے الفاظ ہم اسی کے خلاف استعمال کریں گے اور اسے مدینے سے باہر کر دیں گے۔ تو لیکن آپ اس کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ سے نفرت اس لیے کرتا ہے کہ یہ بادشاہ اس کو تقریباً بادشاہ بنایا جا رہا تھا، تو آپ نے اس کی بادشاہت اس سے چھین لی۔ یعنی جب آپ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے ایک رسول ایک نبی کی حیثیت سے اور آپ کو حکمران بنایا گیا، تو اس کی بادشاہت اس سے چھن گئی، جس کی وجہ سے یہ حسد کا شکار ہے۔ تو اس سے نرمی کا رویہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کیا تو دن سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ کوچ جاری رہا، اور لوگ ٹوٹ گئے یعنی تھک گئے، اور جب پڑاؤ ڈالا گیا تو وہ لوگ سب سو گئے، تھک ہار کے سو گئے۔ اور اللہ کے نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ آپس میں بات چیت نہ کریں، کوئی ایک دوسرے کو بھڑکائے نہ، تاکہ کوئی جنگ آپس میں نہ چھڑ جائے مسلمانوں کی۔ تو لیکن یہ آگ لگائی ہوئی تھی ایک منافق کی، عبداللہ بن ابی بن سلول کی، وہ جو یہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں آپس میں جو ہے وہ دراڑیں پڑیں اور آپس میں لڑے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو یہ پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور اللہ کے نبی کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے مجمع میں، اپنی مجلس میں اللہ کے نبی کے بارے میں، تو وہ بھاگتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ جوان بچہ ہے، چھوٹا لڑکا ہے، شاید اس نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے۔ دوسرے صحابی جو موجود تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور زید بن ارقم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب یہ سب کچھ دیکھ چکا تو مجھے بہت غم لاحق ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی اس کی بات مان لی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی جو صفائی تھی وہ اللہ کے نبی نے قبول کر لی، اسے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جاؤ۔
لیکن زید بن ارقم کو محسوس ہوا کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا گیا اور وہ غم کا شکار ہوئے، اور پھر اسی ضمن میں اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقین میں آیات نازل کی، اور اللہ نے فرمایا، سورہ منافقین کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ یہی بات عبداللہ بن ابی بن سلول نے انصار کے سامنے کہی تھی جب زید بن ارقم اس مجمع میں شامل تھے، لیکن پھر وہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے اس کو ڈینائی کر چکا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، لیکن اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی تصدیق کر دی قرآن میں کہ یہ بات ان لوگوں نے کی تھی۔ پھر ایک اور آیت میں، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس ہوئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ ان دونوں آیات میں حضرت زید بن ارقم کی تصدیق ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اور فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک اور موقع ہے جہاں پر یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے ایک نیک آدمی، ایک مخلص مسلمان، ایک مومن جب اللہ کے نبی کے پاس خبر لے کر آئے کہ یہ بات ہوئی، یہ واقعہ ہوا، اور اس منافق نے جو مجرم تھا اس نے اس کو ڈینائی کیا، اس کا انکار کیا، تو اللہ نے قرآن میں نازل کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ منافق جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ باتیں کہی تھی، اور زید بن ارقم سچ بول رہے تھے۔ اس منافق کے صاحبزادے عبداللہ ہی تھے، اور یہ ایک مومن اور نیک انسان تھے۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ ان کے والد کے بارے میں یہ قرآن میں نازل ہو چکا ہے کہ یہ منافق ہے اور صحیح معنوں میں کافر ہے اور یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میں مدینے کے دروازے پر کھڑا ہوں گا اور اپنے والد کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ذلیل ہے، میرا والد ذلیل ہے اور آپ معزز ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول معزز ہیں، تو میں اپنے والد کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس نے، حضرت عبداللہ نے رضی اللہ عنہ، وہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور جب ان کے والد آئے، عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ جب آیا تو عبداللہ نے کہا کہ آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ ذلیل ہیں اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ معزز ہیں۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور عبداللہ کو منع کر دیا کہ آپ ایسے مت کریں، اپنے والد کو مدینے میں داخل ہونے دیں۔ پھر عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، منافق ہے، آپ اگر اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کو خود ہی قتل کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیکر رحمت تھے اس سے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ ابھی ایسا کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اور یہ واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف ہوئی اور مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوئی، اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت ساری آیات نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ تھا واقعہ افک، اور اس واقعے کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کو ضمناً بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس میں بھی منافق عبداللہ بن ابی بن سلول نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہ بھی غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر پیش آیا۔ اسی لیے غزوہ بنو المصطلق جو ہے وہ ایک بہت اہم غزوہ ہے اسلام کی تاریخ میں، اس لیے نہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوئی، وہ اس لیے کہ منافقین نے بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اندر سے مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جان لیں کہ جو لوگ مسلمانوں کا شرازہ بکھیرتے ہیں، جو مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کے اتفاق کو کم کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے بجائے مسلمانوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے منافق نہ ہوں جو کافر ہوں، لیکن وہ منافق ہیں، ان میں منافقوں کی خصلتیں ہیں، کیونکہ یہ منافقوں کا وتیرہ ہے، یہ منافقین کا وتیرہ ہے کہ مسلمانوں میں
دراڑیں پیدا کی جائیں، ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، انہیں توڑا جائے، ان میں جو ہے وہ فراق پیدا کیا جائے۔ تو جو لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں اندر ہی اندر سے، وہ منافق ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، بے شک انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مسلمانوں کو، مومنوں کو، جو اللہ اور اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے صحابیوں کو مانتے ہیں، ان کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقین ہیں، وہ مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں، مسلمانوں کا شرازہ بکھیر رہے ہیں۔ تو یہ ایک منافقوں کا وتیرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کھل کے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سب سے پہلے یہی کریں گے کہ مسلمانوں کو آپس میں کمزور کریں، ان کو لڑائیں۔ تو وہ ایک کوشش جو تھی وہ ناکام ہو چکی تھی۔ غزوہ بنو المستلق کے موقع پر جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کوشش کی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس کو ایک اور موقع مل گیا حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے واقعہ افک، یعنی جو ایک الزام لگایا گیا ایک معصوم انسان پر جو انوسنٹ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک الزام لگایا گیا اور وہ منافقین کی طرف سے لگایا گیا، اور منافقوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس میں کچھ مومن بھی مبتلا ہو گئے، مومن بھی کچھ مبتلا ہو گئے اور وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ جو سیرت کے واقعات ہیں، جو افک کا واقعہ ہے خصوصاً، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے السلام